لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھو حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید جعفر حسین ابن سید جرار حسین سیدہ ریشمہ بانو اہلیہ جعفر حسین سید زما ابن جعفر حسین سیدہ فاطمہ بنت جعفر حسین کی ارواح کو ایصال فرما دیں ایک بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محترم سامعین، یہ پروگرام سفیر حسینی کا ماتم آپ کے شہر اور ضلع کے لیے بہت قدیمی پروگرام ہے اور میں ہر سال اس کی اہمیت پہ ایک بات ضرور کہتا ہوں، حالانکہ اس سال میری مجلس کا موضوع کچھ مختلف ہوگا چونکہ آج روز شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ یہ یو پی میں جتنے بھی پروگرام حضرت مسلم کے حوالے سے ہوتے ہیں، چاہے گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، قصبے میں ہو، زیادہ سے زیادہ ایک دن کا پروگرام ہے یا ایک مجلس کا۔ زیادہ تر جتنے بھی پروگرام ہیں مجالس کے اور عزائے حضرت مسلم کے، وہ ایک مجلس کا
اتر پردیش میں تو کم سے کم یو پی میں تو سمجھ لیجیے دو جگہیں میری نگاہ میں ہیں جہاں میں نے خود خطاب کیا ہے. ایک نوگاواں سادات جہاں 29 ذی القعدہ سے اور 9 ذی الحجہ تک ایک عشرہ ہوتا ہے مکمل, اور یہ آپ کا عظیم الشان پروگرام جو 3 روزہ سالانہ مجالس کے نام سے ہوتا ہے. اور بقیہ جگہوں کی چیزیں مجھے اطلاع نہیں ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اسے آپ اس میں محسوب کر لیں. خدا کرے کہ اس سے بہتر بھی پروگرام ہوتے ہوں. جی, اور جون پور کے لیے مولانا بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی ہوتا ہے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس حلقے میں فیض آباد منڈل میں اگر آپ دیکھیں گے تو جون پور کے علاوہ جیسا کہ مولانا نے کہا اور کوئی ضلع نہیں ہے جہاں پہ 2 ہی 3 دن کا پروگرام ہوتا. تو یہ صرف ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. تمام توجیہات سے ہٹ کے اور تمام تبصروں سے ہٹ کے, تمام سیاسیات سے ہٹ کے میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو ہلکا نہ ہونے دیجیے گا. جناب مسلم علیہ السلام کا یہ پروگرام جو ان کی شہادت کے حوالے سے ہوتا ہے, اس کو مضبوط کیے رہیے گا. اگر آپ کو کچھ شکوے بھی ہوں تو ان کو بالائے طاق رکھ دیجیے گا. اہمیت حضرت مسلم کے ذکر کو دیجیے گا, اس لیے کہ جیسے قرآن مجید میں بسم اللہ کی اہمیت ہے, اسی طرح سے واقعہ کربلا میں حضرت مسلم کی اہمیت ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد. ذرا سے مل کے پڑھیے صلوات محمد اور آل محمد. ہمارے ہاں نازمیہ میں بھی مول صاحب گواہ ہیں, حضرت مسلم کے سلسلے سے ایک مجلس ہوتی تھی اور عظیم الشان پروگرام وہ ہوتا تھا. طلباء علماء اس میں شرکت کرتے ہیں اور جناب مسلم کے حوالے سے مجلس وہاں پر ہوتی ہے. جناب مسلم کو دیباچہ کربلا بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کربلا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں حضرت مسلم ابن عقیل کا نام آتا ہے. شہادت یہاں سے شروع ہوتی ہے. محرم تو 28 رجب سن 60 ہجری سے شروع ہوتا ہے. محرم سے مراد عزاداری 28 رجب سن 60 ہجری سے شروع ہوتا ہے, مگر شہادت 9 ذی الحجہ توجہ ہے آپ کی سن 60 ہجری سے شروع ہوتا ہے, جس میں کوفے میں جناب مسلم کے علاوہ بھی شہادتیں ہیں. جناب ہانی ابن عروہ اور خود جناب مسلم کے دونوں فرزند ابراہیم اور محمد, خود حضرت مسلم, یہ شہادتیں ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ نہ اس سلسلے سے پروگرام زیادہ ہوئے اور نہ علماء نے عوام کو اس طرف متوجہ کیا, ورنہ یہ 9 ذی الحجہ بھی بہت اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت عظیم تاریخ غم کے حوالے سے, اور سب سے پہلے کربلا کے حوالے سے جو آنسو بہا ہے وہ جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جن آنسوؤں کی آپ اہمیت سمجھتے ہیں ان آنسوؤں کے بارے میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کربلا کے حوالے سے ہماری آنکھوں سے جو سب سے پہلا اشکوں کا قطرہ ٹپکا ہے وہ حضرت مسلم کے غم میں ٹپکا ہے. اور ایک جملہ کہہ کے شاید میں اس بات کی اہمیت کو بتا کے پھر آیت کا ترجمہ کر دوں. 2-3 ذاتیں ایسی ہیں جو جناب مسلم کے حوالے سے بہت بے قرار ہوئی ہیں, جس میں ایک ہمارے اور آپ کے آقا سرکار امام حسین علیہ السلام اور دوسری ذات گرامی ہے جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام
اور تیسری ذات گرامی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. تو اب ایک اہمیت جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اس میں نہ نکتہ ہے، نہ خطابت ہے، نہ کوئی بات ہے، صرف اس پروگرام کو اور اعلیٰ پیمانے پہ برپا کیا جائے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مسلم اس ذات کا نام ہے جسے امام وقت نے اپنا نائب بنایا. ایک جملہ اگر آپ یہیں سے متوجہ ہو جائیں تو عرض کر دوں، جناب مسلم ایسے نائب اور جانشین میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ان کا نائب ہوں. ذرا سا متوجہ ہوں کہ جناب مسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا نائب ہوں. امام حسین علیہ السلام نے نامہ لکھ کے اہل کوفہ کو بتایا کہ میں انہیں نائب بنا کے بھیج رہا ہوں. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا نائب ہو اس کی کیا اہمیت ہوگی. اور ایک قرآن کی آیت پڑھ کے اس بات کو مکمل کر دوں، پھر جو موضوع میرا ہے اس پہ گفتگو کرتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں، مجھے بہت برداشت ہے، اس لیے کہ ایک اہم پیغام آپ تک حضرت مسلم کے حوالے سے پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہی میں سمجھتا ہوں تمام علماء کی ذمہ داری ہے. محفل لوٹنا کمال نہیں ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ محفل لوٹنا کمال نہیں ہے، محفل کے شایان شان گفتگو کرنا کمال ہے. صلوات پڑھے مل کے محمد اور آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے، اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹا. اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جس سے خدا مطمئن ہے. میں اس کے بعد ترجمہ کروں گا، آپ بولیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بولے پھر بھی ٹھیک ہے. جیسے مسجد میں آپ آئیے، نماز پڑھیے، چاہے جماعت سے پڑھیے چاہے فرادہ پڑھیے، چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح سے مجلس میں آئیں تو خاموش رہ کے بھی مجلس سنی جا سکتی ہے اور بول کے بھی سنی جا سکتی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹا. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو خالق اپنا نفس مطمئن کہہ رہا ہے. تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ نوجوان متوجہ ہو جائیں. جس نفس سے خدا مطمئن ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس نفس سے حسین مطمئن ہو اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. معتمد خاص میں اسے بھیج رہا ہوں جو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا معتمد خاص ہے. سارے دنیا کے شیعوں کو امام حسین پہ بھروسہ ہے. بہت آسان بات کہہ رہا ہوں. ساری دنیا کے شیعوں کو امام حسین علیہ السلام پہ بھروسہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم پہ بھروسہ ہے. ایک لفظ اور آ گیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. کربلا کو 72 نے فتح کیا، کوفے کو اکیلے مسلم نے فتح کیا. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. اکیلے حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفے کو فتح کیا. بات ایک دم مکمل کر رہا ہوں، بالکل ترجمے سے قریب آ گیا ہوں تاکہ یہ تمہید تمام ہو جائے. حضرت مسلم نے کوفے میں پہلا قدم کس کے گھر رکھا؟ میں ایک آزاد قوم سے بات کر رہا ہوں، اور وہ قوم ہے جو قید خانوں میں رہ کے بھی آزاد رہی. یہ وہ قوم ہے جو قید خانوں میں رہ کے بھی آزاد رہی.
ہتکڑیاں اتر جانے کا نام آزادی نہیں ہے. ہتکڑی اور بیڑی پہن کے منبر پہ جا کے یزیدیت کی کھال ادھیڑ دینے کا نام آزادی. آپ یہ نہ سمجھے کہ جس کو ہتکڑی پہنا دی گئی وہ قیدی ہو گیا. بہت سے لوگ بغیر ہتکڑی کے ہی قیدی ہوتے ہیں. میں آخری باتیں جناب مسلم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ذرا سا متوجہ ہو کے سن لیجئے گا. جناب مسلم کا پہلا قدم کوفے جب پہنچا ہے تو کس کے گھر آئے ہیں؟ جب کسی مختار کی بات کی جائے تو آزاد ذہن سے گفتگو ہوتی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہاں پر ادیب بھی ہیں, علماء بھی تشریف فرما ہے اور صاحبان علم, اور الحمدللہ کچھ بزرگ دکھائی دے رہے ہیں جن کے اوپر بھروسہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. ذرا سی توجہ کیجئے گا. حضرت مختار کے گھر میں سب سے پہلا قدم رکھا. بہت سے لوگ حضرت مختار پر بھروسہ نہیں کرتے اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. میں ایک لفظ کہنا چاہوں گا, جس پر حسین نے بھروسہ کیا تھا, کوفے میں سب سے پہلے جو بھروسہ کیا ہے وہ حضرت مختار کا. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. یہ معمولی بات نہیں ہے, معتمد حسین کا ہے اور اعتماد مختار پہ ہے. اب اس سے زیادہ اعتماد کیا کیجئے گا, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلا قدم حضرت مختار کے گھر میں جناب مسلم نے رکھا. اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کے گھر گئے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو سفر کوفے کا پورا ہوا ہے, اور ایک بات جان لیجئے, جو امام معصوم کا نمائندہ ہوگا اس کا ہر فعل امام کی منشا کے مطابق ہوگا. اس کا مطلب مسلم مختار کا انتخاب حضرت مسلم نے نہیں کیا تھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ انتخاب سرکار امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ جاؤ. اب دیکھیں ذرا سا اس کا منظر دیکھ لیجئے. مختار واقع کربلا سے پہلے بھی حسینی ہیں, اس لیے کہ ایک حسینی ہی کے گھر میں جائے گا. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. ایک حسینی ہی کے گھر میں جائے گا. مختار واقع کربلا سے پہلے بھی حسینی ہیں اور واقع کربلا کے بعد بھی حسینی ہیں. اب مختار کے لیے صرف ایک جملہ سن لیجئے, بات تمام کر رہا ہوں. جو واقع کربلا سے پہلے حسینیوں کو پناہ دے اسے مختار کہتے ہیں. سن نہیں رہے ہیں. اگلے جملے کے لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے. جو واقع کربلا سے پہلے حسینیوں کو پناہ دے اسے مختار کہتے ہیں. واقع کربلا کے بعد جو یزیدیوں کا جینا دشوار کر دے میں نے انہی دو فقروں میں پوری تاریخ کو سمیٹا ہے. واقع کربلا سے پہلے جو حسینیوں کو پناہ دے اسے مختار کہتے ہیں. واقع کربلا کے بعد جو یزیدیوں کا جینا دشوار کر دے اسے مختار ثقفی کہتے ہیں. تو بس بات میری تمام ہو گئی. اس پروگرام کو اب لوگ آ بھی گئے, اس پروگرام کو ہلکا نہ ہونے دیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہلکا ہے, اور بڑھائیے اور طاقت لگائیے اور مضبوط ہو کے اس پروگرام کو کیجیے, تاکہ یہ پتا تو چلے کہ مسلم کو ماننے والا صحیح مسلم کون ہے. پڑھیے صلوات مل کے محمد اور آل محمد. آپ تو اس لفظ سے بہت آشنا تھے, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ بیگانگی کا اظہار کیا آپ نے. ہے کون صحیح مسلم؟ چاہے ذات کی شکل میں ہو چاہے کتابی شکل میں ہو, یہ تو سمجھنا پڑے نا کہ صحیح مسلم کون ہے. مگر چونکہ آج امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے, اس لیے میں یہیں سے اپنی گفتگو کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. یوم سے مراد
یوم قیامت روز قیامت ہے، بلائے جائیں گے، اس سے مراد مخلوق خدا ہے، بے امامہم، اپنے امام کے ساتھ۔ یہ بتائیے آپ نے کبھی، آج ابھی مولانا نے مغرب کی نماز پڑھائی ہوگی اسی مسجد میں، کبھی آپ نے کوئی جماعت ایسی پڑھی ہے جو بغیر امام کے ہو گئی ہو؟ یہیں سے میری گفتگو شروع ہے۔ جماعت سے نماز جبھی ہوگی جب کوئی امام سامنے ہوگا۔ آج میں تھوڑا سا اور بھی خوش ہوں کہ ضامن بھائی بہت دن کے بعد ملے ہیں قبلہ، تو مجھے یقین ہے کہ دائنا ہاتھ میرا مضبوط رہے گا۔ آج میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے کبھی اکبر پور کی مسجد میں نماز پڑھی ہے جماعت کی، اور وہ بھی بغیر امام کے؟ نہیں۔ آپ کی تسبیح بھی بغیر امام کے نہیں ہوتی۔ آپ سنی نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی آپ تسبیح کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ دیکھیں تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں قبلہ، شاید کچھ نیا ہو۔ تسبیح میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ 100 دانوں میں 2 مکریاں ہوتی ہیں۔ کیا دانے کتنے ہوئے؟ 98۔ 2 مکریاں ملا کے ٹوٹل 100 دانے ہوتے ہیں، جس میں سے 34 دانوں پر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور 33 دانوں پر الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اور 33 ہی دانوں پر سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ تکلف نہ کیا کیجئے، آپ یہ سب کلمات کہنے کے عادی ہیں، ہر پنجگانہ نماز کے بعد اسے کہتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اگر مجلس میں سبحان اللہ کہنا پڑے تو گھبرائے وہ جو تسبیح فاطمہ نہیں پڑھتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے، گھبرائے وہ جو تسبیح فاطمہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز پڑھی ہے آپ نے کوئی جس میں کوئی امام نہ ہو؟ اے بھیا، جب 2 رکعت نماز جماعت کی بغیر امام کے نہیں ہو سکتی تو پورا دین بغیر امام کے کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد۔ 2 رکعت نماز جماعت۔ اچھا، اور نمازیں اگر فرادہ ہو بھی جائیں گی تو ایک نماز اللہ نے رکھی ہے جو بغیر جماعت کے ہوتی نہیں۔ جس نے فرادہ پڑھی ہو وہ بعد میں مجھ سے بتا دے گا۔ تمام نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جو فرادہ ہوتی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ چاہے جتنے جمعہ والے ہوں مگر اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں قبلہ؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز جمعہ جو ہے وہ بغیر جماعت کے ناممکن ہے۔ خیر ابھی ابھی اکبر پور امبیڈکر نگر میں بڑی خیریت ہے کہ کم مقدار میں 2 نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ یہاں کے علماء اس کا مطلب جاگ رہے ہیں۔ بھئی جلال پور بڑی بستی ہے، وہاں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک جعفر آباد میں جمعہ ہو رہا اور ایک مصطفیٰ آباد میں ہو رہا، نہیں ہو رہا، ایک عثمان پور میں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے جمعے سے کیا فائدہ؟ جمعہ اجتماع کا نام ہے، اور اگر جمعہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ افتراق بڑھ رہا ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بس میں ایک بات کہہ رہا ہوں امامت کے حوالے سے۔ تو 2 رکعت نماز صبح آپ کل پڑھیں اور کہیں کہ میں نماز جماعت سے پڑھ کے آ رہا ہوں، تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ کون نماز پڑھا رہا تھا؟ تو آپ کہیں گے مولانا علی اکبر صاحب۔ اس کا مطلب آپ کی 2 رکعت نماز جماعت کا امام تھا۔ اب آپ بتائیے بغیر امام کے آپ نماز کہاں سے لے لیں گے، روزہ کہاں سے لے لیں گے، حج کہاں سے لے لیں گے، قرآن کہاں سے لے لیں گے؟ یہی قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں جو چاہو فیصلہ کرو، چاہے امام کے ساتھ رہو چاہے امام کے بغیر رہو، مگر قیامت کے دن تمہارا حشر امام کے ساتھ ہو۔ بھائی صلوات پڑھتے مل کے محمد اور
بات آپ تک پہنچ گئی اور مجمع بھی ماشاءاللہ سے، میں تو ڈر رہا تھا کہ نہیں ہوگا مگر ماشاءاللہ سے مجمع ہو گیا۔ آپ توجہ کریں کہ میدان قیامت میں خدا آپ کو بلائے گا ہی نہیں جب تک آپ کے پاس امام نہ ہو، یعنی وہ منہ لگانے کے لائق ہی نہیں ہے جس کے پاس امام نہ ہو۔ اللہ کسے بلائے گا؟ ہر آدمی کا حشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا، امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے اسے پکارا ہی نہیں جائے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ میں اضافہ کر دوں، نہ بغیر امام کے کوئی پکارا جائے گا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا ان کا کیا حشر ہوگا جن کے پاس امام نہ ہو، کیا حالت ہوگی میدان محشر میں جن کے امام نہ ہو، اندازہ کیجئے گا۔ مگر یہ قوم بڑے افتخار سے میدان قیامت میں وارد ہوگی۔ یہاں ایک امام کی بات نہیں ہے، یہاں 12 امام ہمارے ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو رہا ہوگا۔ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا؟ آپ ایک جام پہ اتنے نازاں ہیں، ہمارے تو 14 ساقی ہیں۔ میدان محشر کی پیاس بہت مشہور ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی یاد کرتا ہے کہ نہیں میدان محشر کی پیاس؟ نہیں، اکثریت کہہ رہی ہے کہ ہم میدان محشر کی پیاس کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ بھیا بالٹی لے کے پانی لینے وہ جاتا ہے جس کے ہاں بورویل نہ ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پانی کے لیے وہ پریشان رہتا ہے کہ نگر پالیکا والا پانی آیا کہ نہیں آیا، ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں توجہ، پریشان وہ رہتا ہے جس کے پاس پانی کا انتظام۔ ارے بھیا ہم قیامت کی پیاس کو قیامت کیوں مانے؟ اس لیے کہ قیامت میں پہنچنے سے پہلے ہمارے ساقی کا اعلان ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد۔ دیکھیں دین کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں، توحید جس کے ساتھ عدل کو بھی رکھیے گا۔ یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ ہو سکتا ہے اس میں بڑا مجمع آپ کے ساتھ آ جائے مگر آپ اس میں ایک شرط لگا دیجئے گا، عدل، تو کافی لوگ چھٹ جائیں گے۔ کتنی خاموشی سے آپ دین سمجھتے ہیں، آپ کی متانت کی داد دینا چاہیے۔ توحید اس میں بہت سے لوگ ساتھ ہوں گے مگر ممکن ہے کہ جب آپ عدل کہیں تو اچھی خاصی تعداد چھٹ جائے، اس لیے کہ عدالت سب کو ہضم نہیں ہوتی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا جنہوں نے عدل نہیں کیا ہے ان کو عدالت اچھی نہیں لگتی۔ عدل، اس کے بعد کیا ہے اصول دین میں؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سارے مجمع کو اپنا عقیدہ معلوم ہے۔ تیسرے ہے نبوت، یہاں پہ بھی مجمع آپ کو دکھائی دے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں پہ بھی آپ کو مجمع دکھائی دے گا مگر جیسے ہی آپ نے نبوت کے فوراً بعد جو نبوت کے لیے لازم و ملزوم ہے امامت کہا، چھٹ جائیں گے۔ اسی امامت کے لیے 1.25 لاکھ مجمع رسول نے بلایا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، اسی امامت کے لیے 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع رسول نے اپنے گرد اکٹھا کیا تھا مگر سنا سب نے، مگر بعد غدیر جب گواہی دینا پڑی تو کوئی بہرا ہو گیا اور کوئی گونگا ہو گیا، کسی نے نہ سننے کا تقاضا کیا۔ یہ میں سب اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی نکتہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں سرسری تاریخ پڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو آپ معاف کیجئے گا۔ امامت کے وزن کو سمجھیے کہ غدیر میں رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو، نمازیوں کو، اصحاب کو، متقین کو، مومنین کو اکٹھا کیا تھا تاکہ امامت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ رسالت جب پہنچائی گئی تو کتنا مجمع تھا؟ سرکار دعا چاہتا ہوں آپ سے،
جب رسالت پہنچائی گئی تو کتنا مجمع تھا؟ بس اتنا کہنا ہے کہ اقربا صرف تھے، اس میں رسول اللہ نے اپنی رسالت کو پہنچایا۔ کب؟ ذرا سی توجہ کیجئے گا، اپنی رسالت کو پہنچایا۔ بڑا تھوڑا سا مجمع تھا، اگر اس پہ بیدار نہ ہوئے تو میں ایک واقعہ پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ بھائی رسول اللہ نے جب رسالت پہنچائی تو بڑا مختصر مجمع تھا، مگر رسالت سب سمجھ گئے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب رسول اللہ نے رسالت پہنچائی تو بڑا مختصر مجمع تھا، مگر یہ خبر ساری دنیا میں عام ہو گئی، مگر جس میں سب سے بڑا مجمع تھا وہ غدیر سب کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی لیے رسول خدا نے نہ مدینے میں کسی کو چین سے بیٹھنے دیا اور نہ اطراف مدینہ میں جو شہر اور ممالک تھے ان کو سکون سے بیٹھنے دیا۔ کہا میں حجت تمام کر رہا ہوں، حجت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں حجت تمام کر رہا ہوں۔ سب کو بلایا، لے گئے اور کسی سے بتایا بھی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں تو اعلان ہوتا ہے باقاعدہ کہ اتنے بجے سفیر حسینی کی مجالس کا انعقاد ہے، فلاں مولانا صاحب پڑھیں گے اور فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ اتنا بڑا مجمع جو رسول اللہ کے ساتھ گیا تھا یہ صرف حج کے لیے گیا تھا، کسی سے رسول اللہ نے کہا نہیں تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں پہلے ہی مجمع چھٹ جاتا۔ آپ کتنی خاموشی سے سن رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہوتا کہ ہم حج کی واپسی میں علی کی ولایت کا اعلان کریں گے تو آپ معاف کیجئے گا وہاں پہ سارا مجمع چھٹ جاتا۔ یہ 1.25 لاکھ کیا 1.25 نہ ہوتے اگر رسول اللہ کہہ کے جاتے۔ تو معاف کیجئے گا جب ہمیں اعلان کر کے فضائل پڑھتے ہیں تب تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے اعلان کیے بغیر وہ فضائل علی کے پڑھ دیے کہ تا قیام قیامت کوئی دوسرا ذاکر اتنی مدح علی کی کر ہی نہیں سکتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ نے جو فضائل امیر المومنین کے پڑھے طولانی خطبے میں، آپ متوجہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کل میں اکثر یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے مجلسوں کا معیار تھا وہ لگ بھگ رخصت ہو گیا۔ جنرل نالج اور آسان سی باتیں جو نوجوانوں کے سمجھ میں آتی ہوں وہ بیان کر کے ذاکرین نکل جاتے ہیں۔ کیا ان کا دماغ خراب ہے کہ ہماری طرح محنت کر کے آئیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی صلہ نہیں ملنا ہے تو پھر محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا، اعلان کیے بغیر معمہ رکھا، کسی سے بتایا ہی نہیں کہ بس یک بیک میں قدرت کے حکم کے مطابق اعلان کر دوں گا۔ اچھا یا رسول اللہ آپ نے چھپایا کیوں ان سے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کو صاف صاف بتانا تھا کہ محفل ہے کہ مجلس ہے۔ ہم یہاں آئے تو پتا چلا کہ مجلس نہیں محفل ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ چھپایا کیوں؟ کہا میں کیوں چھپاتا، جس نے مجھے حکم دیا ہے اسی نے چھپایا۔ آپ سن ہی نہیں رہے، جس نے مجھے حکم دیا ہے اسی نے چھپایا۔ کہنے لگے کہاں سے کہہ رہے ہیں مولانا؟ تو اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جی چاہے تو سمجھ لیجئے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو تمہارے رب کے طرف سے تم پہ نازل کیا جا چکا ہے، اس پیغام کو چھپایا نا۔ یہ نہیں کہا کہ ولایت علی کو، وہ پیغام جو تمہارے اوپر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب ولایت علی غدیر میں نئی نہیں ہے۔ کتنا خاموش آپ بیٹھے ہیں کہ غدیر سے ہی ولایت علی شروع ہوتی ہے،
یہ فصاحت قرآنی ہے کہ اللہ نے کہا تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا، اب کب نازل کیا یہ خدا جانے، اور کب نازل ہوا یہ خدا جانے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب سے توحید ہے، جب سے رسالت ہے، اسی وقت سے ولایت ہے۔ آپ کہیں گے کہ سمجھدار ہیں سلطان پور کے مولانا مشیر عباس، کیسے سمجھ گئے کہ اس سے مراد ولایت ہے؟ میں نے کہا رسول کا خطبہ سنیے، آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ رسول اللہ یہاں سے شروع ہوئے، ان اللہ مولایا، نہیں سن رہے آپ؟ میں بے شک اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو آپ دیکھیں ولایت کا تار کہاں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نبی بھی بنے، امام بھی بنے، رسول بھی بنے۔ اب آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ کو نہیں کہہ رہا، اگر میں اور کوئی نام لیتا ہوں، لوگ نبی بھی بنے، جھوٹے نبی، جھوٹے رسول بھی بنے۔ اب کیا تعجب ہے آپ کو جب جھوٹے خدا بن سکتے ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جھوٹے نبی، جھوٹے رسول، جھوٹے خدا، جھوٹے امام، اب مجھے کہنا ہی پڑے گا آپ کی خاموشی پر، جھوٹے خلیفہ۔ مگر ولایت اتنا بڑا منصب ہے کہ آج تک کوئی جھوٹا یہ نہیں کہہ سکا میں تمہارا مولا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد۔ وہی غدیری ولایت و امامت ہے جس کا سوال میدان محشر میں سب سے آخر میں ہوگا۔ مطلع، حسن مطلع، گریز، مدحت، پھر کیا ہوتا ہے سب سے آخر میں؟ مقتا۔ مقتا تو ولایت کا ہوگا، سب کچھ پوچھ لیا جائے گا میدان قیامت میں، سب کچھ ہو چکے گا، یہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، اس وقت پوچھا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، رو کنہیں کہاں جا رہا ہے یہ بہت تیزی سے آگے بڑھا ہوا، بہت کچھ لیے ہوئے، روکو انہیں، روکا جائے گا۔ تو اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جو آخر میں سب سے پوچھا جائے گا وہ ولایت علی کا سوال ہوگا۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی قیامت میں بھی خدا یہ آزمائش کرے گا کہ انہیں غدیر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ دیکھیں میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، دو چیزیں تو ہمیں پکی یاد ہیں، اور چیزوں میں ہم تھوڑا سا کمزور ہیں، اور معاف کیجئے گا اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو کمزور بھی نہیں ہے۔ یہ تو کمزور ہم لوگ اس لیے کہہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے ہاں کمزوری آنے نہ پائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کمزور نہیں، مگر ایک پوائنٹ ہمارا تھوڑا سا کمزور ہے، مگر ایک پوائنٹ ہمارا بہت مضبوط ہے۔ ہمیں غدیر بھی یاد ہے، ہمیں کربلا بھی یاد ہے، ہم نے بحر فضائل میں بھی تیرنا سیکھا ہے، اور بحر مصائب میں ڈوبنا بھی سیکھا ہے۔ دیکھیں معاف کیجئے گا، ایک فن ہوتا ہے جو تیر کے نکل جائے وہ باکمال ہے، جو ڈوب جائے وہ باکمال نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں ڈوبنا بھی کمال ہے۔ جو بحر فضائل میں تیر کے نکل جائے وہ آپ ہیں، جو بحر مصائب میں ڈوب کے بھی لوگوں کے لیے کشتی نجات بن جائے، وہ یہ ملت ہے۔ تو یہ امامت و ولایت کا جو تحفہ ملا۔ اب آپ دیکھیں کہ ذاکر جب مومنین متوجہ ہو جاتے ہیں واہ واہ کرنے لگتے ہیں تو اس کا جی چاہتا اور پڑھیں۔
یہ صحیح ہے کیا مولانا صاحب؟ مولانا کی یہ تمنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ سر بھی نہیں ہلا رہے ہیں. اگر سر نہیں ہلا رہے ہیں تو ایسے کر دیجئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ایسے کر دیجئے. آپ اگر یوں نہیں کر پاتے تو یوں کر دیجئے کہ آپ بالکل غلط ہیں. باور کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا آپ کو سمجھنا پڑے گا. ذاکر پڑھتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ دو قبلہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب تمہیں کوئی نعمت ملے اور تم اس پہ شکریہ ادا کرو گے اپنے رب کا، تو پروردگار اور زیادہ دے گا تمہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، شکریہ تو ادا کرو. جب شکریہ ادا کرو گے تو وہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو اللہ کا عذاب شدید ہے. تو مولانا صاحب کا کیا عذاب ہوتا ہے؟ جلدی سے سمیٹا انہوں نے فضائل کے ڈورے کو، اور ڈورے کو سمیٹنے کے بعد چرخی سمیت پتنگ سمیت انہوں نے جلدی سے 2 فقرے مسائل کے پڑھے اور اتر گئے. اس لیے کہ نہ آپ متوجہ تھے، نہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ آپ کو متوجہ کر سکیں. دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہماری ساری بیداری کا راز 2 چیزیں ہیں، ایک غدیر اور ایک کربلا. اپنے کولر، اپنے اے سی اور اپنے پنکھوں میں لوگ مصروف ہیں، اور آپ یہاں حضرت مسلم کا واقعہ سننے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ سے لوگ کہیں جاتے ہوئے کہ اس گرمی میں کیا ضرورت تھی، اور مجلسوں میں تو آپ جاتے ہی ہیں، ہم نے کہا ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے ظالم کی مخالفت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا. ہم اس لیے جا رہے ہیں، آج امام باڑے میں جمع ہوں گے، میران پور کے امام باڑے میں جمع ہوں گے تاکہ ابن زیاد کے ظلم کی مخالفت کر سکے اور جناب مسلم کی مظلومیت کی حمایت کر سکے. یہ اس لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. دیکھیں آیت اللہ خامنائی، صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ابھی جلدی ایک پیغام دیا، اور اس پیغام کی ذمہ داری میری نہیں ہے، وہ آغا کی ہے. آپ اسے کس طرح سے لیتے ہیں؟ آغا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غدیر کو زندہ رکھا ہوتا تو کربلا واقعی نہ ہوتی. اس مفہوم کو آپ یوں سمجھئے کہ ہماری اس زمانے میں ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کو یاد رکھیں، اور اگر ہمیں غدیر یاد رہے گا تو سارے چہرے ہمارے سامنے آ جائیں گے. ہم پوری طرح سے پوری دنیا کو پہچان جائیں گے. دنیا اسلام میں زبردستی کا لوگ دعویٰ کرنے والے، بڑا بڑا اپنا نام لکھوانے والے، بڑے بڑے ٹائٹل کے مالک لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے گی اگر آپ نے غدیر کہا. آپ کا امتیاز پوری دنیا میں الگ ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جسے غدیر کہنا نہیں آتا وہ دنیاوی طاقتوں سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اگر اب آپ متوجہ نہ ہوئے تو پھر میری غلطی نہیں ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں. اگر آپ کو غدیر کہنا آتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے، اور اگر غدیر نہیں کہنا آتا تو آپ دنیا کی چھوٹی طاقتوں سے بھی ڈریں گے. کہنے لگے آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ میں نے کہا ہاں. 57 ملکوں میں مسلمانوں کے صرف ایک مسلم ملک ایسا ہے جسے غدیر پتا ہے. آپ سنی نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں. 57 ملکوں میں سے صرف ایک ملک ہے جسے غدیر کا علم ہے. جسے غدیر نہیں معلوم اسے اسرائیل آنکھ دکھاتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. مگر جسے غدیر یاد ہے اس کے سامنے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو وہ سر جھکا لیتے. دیکھیں ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے امریکہ لوگ بلائیں گے کہ نہیں. اسرائیل میں تو عشرہ ہی نہیں ہوتا، وہاں کی بحث ہی نہیں. بلائیں گے کہ نہیں میں اتنا جانتا ہوں. لوگ کہیں گے امریکہ کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو یو ایس اے میں عشرہ نہیں مل سکتا. میں نے کہا یزید کی مخالفت کر کے حضرت زینب نے اسی کے گھر میں فرش عزا بچھا دی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا. یہ ہم نہیں کرتے،
یہ نظام قدرت ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے خلاف آپ بولے تو عشرہ نہیں ملے گا، اسرائیل کے خلاف بولے تو عشرہ نہیں ملے گا، جاپان تھائی لینڈ کے خلاف آپ بولے تو عشرہ نہیں ملے گا۔ مخالفت کرنے پہ ہی تو عزاداری سمجھ میں آتی ہے۔ کم مخالفت ہوئی ہے کیا؟ چیتھڑے اڑ گئے تھے یزیدیت کے جب امام سید سجاد نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، یہ کہنے کے لیے حوصلہ چاہیے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا دل بند ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ امام سجاد۔ کہاں بول رہے ہیں؟ ہاتھ میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، مگر زبان تو آزاد ہے نا۔ کا حسین کا ذکر ہو سکتا ہے، ساری چیزیں قید میں ہوں مگر زبان آزاد ہو۔ میثم نے 2 قدم اور بڑھ کے بتایا، اگر زبان بھی کٹ جائے تو سلیقہ ہونا چاہیے۔ علی کی مدح کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا آنکھوں کے اشارے سے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، پیر کاٹنے کے بعد ظالم مطمئن نہیں ہوا، چلو پیر کاٹ دیا تھا اب تو میثم مان جائیں گے، ہاتھ کاٹ دیا تھا اب تو میثم مان جائیں گے، آخر میں زبان بھی گڈی سے کھچوا لی اب تو میثم مان جائیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہی تو دار پہ میثم کہنے گئے تھے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے اور سب اتحاد سے بول دیجئے، منبر پہ آ کے فضائل پڑھنا آسان ہے، اور جہاں مجمع اپنا ہو وہاں علی کے گیت گانا بہت آسان ہے، مگر ظالم حکومت میں کار پہ جا کے علی کا قصیدہ پڑھنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ سب نظیریں ہیں جو امیر المؤمنین کے خاص محبوں نے ساری دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ظاہر ہے کہ ولایت کے ہی حوالے سے اور امامت کے ہی حوالے سے اپنی بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب واقعات نہیں پڑھ سکوں گا جو میں 5ویں امام کے حوالے سے چاہتا تھا کہ آج پڑھوں، اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مجھے 45 منٹ ہو چکا ہے اور اسی 15 منٹ میں مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تو غدیر کو یاد رکھنا، یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ معاف کیجئے گا، جو اپنے بزرگوں کے سرمایے کو بیچ دیتا ہے وہ پریشان بہت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے باپ دادا کے پاس سینکڑوں بیگھے کھیت تھا، مگر ماشاءاللہ آپ بہت لائق نکلے، ایک ایک بیگھا کر کے، ایک ایک بسہ کر کے، پلاٹنگ کر کے آپ نے اپنے آباء و اجداد کی میراث کو ختم کر دیا۔ اب آپ کیا ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میراث بچانا بہت ضروری ہے۔ انبیاء کے واقعے سے ایک مثال دے کے قبلہ بات کو یہیں پہ مکمل کر رہا ہوں۔ جناب داؤد کے پاس حکومت تھی، اچھا خاصا سرمایہ تھا، ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یاد نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ کہیں آپ خلیفہ کا نام بھول جائیں؟ ان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان۔ تو داؤد کا وارث کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد کے وارث سلیمان بنے جو ان کی نسل سے ہیں۔ تو کیا جب وہ وارث بنے تو انہوں نے حضرت داؤد کی ملکیت کو بیچا؟ نہیں بیچا۔ پھر کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما اور ایسی حکومت عطا فرما جو کبھی اس کے بعد کسی کو نہ دے۔ تو اصل وارث وہ ہے جو اپنے باپ دادا کی میراث کو بچاتا ہے۔
تو جب کھیت باغات بیچ کے آدمی بھکاری ہو جاتا ہے، تو اگر کسی نے غدیر جیسے واقعے کو بھلا دیا، یہ ہماری میراث ہے، کربلا ہماری میراث ہے، غدیر ہماری میراث ہے، میں بہت زور سے کہہ رہا ہوں، ہجرت ہماری میراث ہے، دعوت ذوالعشیرہ ہماری میراث ہے۔ آپ کا کیا کیریکٹر ہے اس میں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں آپ نے کیا کیا سوائے کھانے کے؟ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے کیا بھائی؟ دعوت ذوالعشیرہ میں سوائے کھانے کے آپ نے کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ ہمارا، ہجرت ہماری ہے، ہم نے جاگ کے نہیں سو کے نبی کی جان بچائی ہے۔ بزبان ممدوح کہہ رہا ہوں، عارف بھائی آپ بھی کبھی کبھی کلام بزبان ممدوح کہتے ہیں، تو نثر میں کوشش کر رہا ہوں، ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ معراج ہماری ہے، اس لیے کہ معراج ہم ہی سمجھے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں پائے۔ آپ تو کہتے ہیں روحانی معراج، روحانی معراج نہیں ہوئی، روح کے لیے سواری نہیں آتی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں نبی کی زندگی سے ثابت کروں گا، روح کے لیے سواری نہیں آتی۔ جب جناب رسول خدا کو معراج پہ جانا ہوا تو براق آیا، مگر جب آخری وقت آیا تو خالی ملک الموت آئے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اور روح الملت نے ایک حسین فقرہ کہا تھا، میں اسے دہرا دیتا ہوں۔ کہنے لگے دیوانوں، تم نبی کی جوتیوں سے تو سمجھ لو کہ رسول اللہ کو معراج جسمانی نہیں، روحانی نہیں، جسمانی ہوئی تھی، اس لیے کہ روح جوتیاں نہیں پہنتی۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ یہ ہماری میراث ہے، جو ہماری میراث ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کربلا ہماری میراث میں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا خزانہ۔ غدیر یہ ہمارا سرمایہ، ہمارا خزانہ۔ آپ کا مقدر بہت بلند ہے، ذرا سر اٹھا کے سنیے گا۔ آپ کے جتنے رہبر ہیں سب معصوم ہیں، آپ کے جتنے امام ہیں سب معصوم ہیں، آپ کے جتنے مولا ہیں سب معصوم ہیں۔ ارے بھیا آپ کا مذہب خراب ہی نہیں ہو سکتا جب آپ نے گنہگاروں کو اپنا امام بنایا ہی نہیں، تو آپ کے مذہب میں خامیاں کہاں سے آئیں گی؟ بھائی دیکھیں، ہم نے حضرت آدم سے عصمت کا دامن پکڑا تو شیطان کبھی نہیں بنے۔ اتنا خاموشی سے سن لیتے ہیں، ہم شیطان کبھی نہیں بنے۔ جب سے حضرت آدم کا دامن عصمت ہم نے پکڑا تب سے ہم شیطان کبھی نہیں بنے۔ اگر اولاد میں بھی رہے تو قابل نہیں بنے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ ہم نہ شیطان بنے نہ قابل بنے، کبھی نہیں۔ ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ کو بھی سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے، مگر کبھی شک نہیں کیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھ پائے کہ نہیں پڑھ پائے، مگر قرآن کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ ان ساری چیزوں سے تمسک رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، ہماری میراث آج بھی ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری میراث ہیں۔ مسجدیں ہماری ہی ہیں اور کسی کی نہیں ہیں۔ یہ مسجد ہماری ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیجئے کہ یہ بھی ہماری ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مسجد بنوایا چاہے جس نے ہو، میں کہہ رہا ہوں ممبر سے، یہ مسجد ہماری ہے۔ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، امام ہمارا ہے، تو یہ مسجد بھی ہماری ہے، یہ امام باڑہ بھی ہمارا ہے، چاہے جس ریاست نے بچایا ہو، بنایا ہو۔ یہ ریاست تمام شیعوں کی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں حکمرانی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریاست تمام شیعوں کی ہے، اس لیے کہ جو حسینی ہوگا وہی امام باڑے میں آئے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے پابندی امام باڑوں پہ عائد نہیں کی کہ اس میں نان مسلم نہیں آ سکتا۔ نہیں سن رہے آپ؟ اس لیے کہ امام باڑہ
ہر حق پسند کی میراث ہے، امام باڑہ ہر حسینی کی میراث ہے۔ بھائی دیکھیں، معاف کیجئے گا، جب مسجد میں کوئی جانے لگا مول صاحب تو ہم نے روک دیا۔ اب میں اپنی حد سے زیادہ گزر رہا ہوں، اس لیے آپ خاموش ہو گئے ہیں کہ مولانا جلدی ختم کر دیں۔ اب میں اپنی حد سے گزر رہا ہوں، ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ مسجد میں قبلہ نماز پڑھاتے ہیں، میں آؤں اور ایک میرا نان مسلم دوست ہو تو یہ مجھے تو بلا لیں گے مگر اسے نہیں بلائیں گے، مگر مجلس میں آؤں اور آپ لوگوں میں سے کوئی خطاب کر رہا ہو، میں آپ سے اجازت، قبلہ یہ میرا دوست نان مسلم ہے، اس لیے آؤں، کہاں لے آؤ، یہاں اس کی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا کا حکم وہی ہوتا ہے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہو۔ کہنے لگے یہاں کیوں ضرورت ہے اور وہاں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہاں دین سکھایا جاتا ہے، وہاں دین پہ عمل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، حوصلہ رکھیے، کم کے بارے میں تو کبھی اپنے آپ کو کم سمجھنا ہی نہیں۔ حضرت مسلم اکیلے تھے، سارا کوفہ ایک طرف تھا، مگر کچھ بگاڑ پایا؟ ابن زیاد کی کوئی نشانی دنیا میں ہے؟ کیا نشانی ہوگی ابن زیاد کی جس کا ترجمہ ابن کثیر ہے؟ آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو دوسرے سے پوچھ لیجئے گا، اپنے بزرگوں سے۔ ابن زیاد کا ترجمہ ابن کثیر ہے، ابن کثیر کا ترجمہ ابن زیاد، اور یہ ہمارے خیمے میں ہے نہیں کہ ہم ان کی وضاحت کریں، مگر کوفے ہی کا معاملہ ہے۔ ابن زیاد کا کہیں نام و نشان ہے؟ آپ بتائیے، جس کے کئی باپ ہوں اس کا کوئی نام و نشان نہیں، کہیں نہیں پتا ہے ابن زیاد کا۔ مگر جائیے گا کوفہ تو حضرت مسلم کا مزار آپ کو آواز دے گا۔ ڈرا نہ کرو کبھی اکیلے پن سے، حق پہ ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ میں اب چونکہ مصائب کم سے کم میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ مصائب کا سب سے بہترین رخ میرے سامنے آیا ہے کہ کم سے کم حضرت مسلم کا روضہ وہاں پہ موجود ہے۔ طفلان جناب مسلم کا روضہ وہاں پہ موجود ہے۔ جناب ہانی ابن عروہ، عبداللہ ابن عفیف، ٹھیک ہے سناٹا ہو گیا رونے کے لیے، میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہوگی اس لیے کہ بلڈنگیں ساؤنڈ پروف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جناب ہانی ابن عروہ، عبداللہ ابن عفیف، طفلان جناب مسلم، خود جناب مسلم، حضرت میثم تمار، ان لوگوں کے مزارات آج موجود ہیں، مگر درود و سلام ہو امام محمد باقر علیہ السلام پر کہ میرے مولا کے قبر پہ آج سایہ نہیں ہے، جس طرح سے دادی جان کے مزار پہ سایہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی جنت البقیع کی شبیہ دیکھی ہے تصویروں میں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک قبر اکیلی ہے، زیادہ بحث میں نہ جائیے گا، ایک قبر اکیلی ہے، جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے بہت غور سے دیکھا ہوگا۔ اس قبر کے پائنتی امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام، اب نام لینے جا رہا ہوں آپ کے رونے کے لیے، تیسری قبر امام محمد باقر علیہ السلام، زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، اور چوتھی قبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک قبر ہے جس کے پائنتی یہ 4 قبریں بنی ہوئی ہیں، صرف نشان ہے۔ آج بھی کوفے جانے والا جناب مسلم کی زیارت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ آج بھی کوفے جانے والا
طفلان مسلم کی زیارت کے لیے جاتا ہے. آج بھی کوفے جانے والا جناب میثم تمار کے مزار کی زیارت کے لیے جاتا ہے. ہانی ابن عروہ، عبداللہ ابن عفی، ان سب کی زیارت ہوتی ہے. مگر جب آپ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے زیارت کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی. اس میں پہلی قبر ہے، رونے کا وعدہ کرے تو نام لو، نبی کی وہ پہلو شکستہ بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ایک اجڑی ہوئی قبر، ایک ٹوٹی ہوئی قبر. اگر آپ رونا چاہتے ہو تو ایک فقرہ مصائب کا ذہن میں آیا ہے کہ یہ تو عرض کر دوں، ان کی پسلیاں بھی ابھی تک ٹوٹی ہیں، ان کی قبر بھی ابھی تک اجڑی ہوئی ہے. دیکھیے آوازیں بلند ہو گئیں، خاص طور سے ہماری مومنات، مائیں بہنیں بیٹیاں اس قدر گریا کرتی ہیں. جزاک اللہ. جنازے پہ مردوں کے ذریعے سے رونق نہیں ہوتی، جنازے کی رونق خواتین ہوتی ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، مسلم ایسا مظلوم تھا کہ نہ بیٹا رونے والا اور نہ وہاں خواتین گریا کرنے کے لیے موجود تھی. جزاک اللہ. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مجھے 5ویں امام تک آنا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ انہی 5 قبروں میں ایک اجڑی ہوئی قبر ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کی ہے، کربلا اور امام محمد باقر علیہ السلام. یہ سن لیں انشاءاللہ روئیں گے. 3-4 سال کا سن ہے اور سارے منظر 5ویں امام نے اپنے آنکھ سے دیکھے. قاسم کا لاشا جب امام حسین علیہ السلام لائے ہیں تو 5ویں امام نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے. اونو محمد اپنے بھانجوں کے لاشیں جب جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام مقتل سے لائے ہیں تو 5ویں امام نے اپنی آنکھ سے دیکھا. جب 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا آپ کا غریب امام کربلا سے لے کے خیام تک آیا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. آپ کے گود میں اگر چھوٹے بچے ہوں تو یہ فقرہ بڑی توجہ سے سنیے گا. جب ایک ننھا سا جنازہ لے کے حسین در خیمہ پر آئے ہیں تو 3-4 برس کے سن میں امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ ننھا جنازہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اجرکم اللہ. ایک مصیبت اور سن لیجئے، یہ ننھا سا شہزادہ غش کے عالم میں پڑے ہوئے بابا کو بھی دیکھ رہا تھا. اب رونے کا وقت آ گیا ہے. یہ ننھا شہزادہ کربلا میں موجود تھا جب بابا کے ہاتھ میں ہتکڑی پہنائی جا رہی تھی. ایسے نہیں روتے. یہ ننھا شہزادہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب بابا کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں. یہ ننھا شہزادہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب بابا کے گلے میں طوق خاردار پہنائی گئی. غیرت دارو یہاں تک سن لیا. 5ویں امام اپنی والدہ کے پاس ہیں اور ماں کے سر سے رضا چھن گئی.
میں اس سے بڑا مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ ننھا شہزادہ دیکھتا رہا، ماں کے سر سے ردا چھن گئی، پھوپھیوں کے سر سے ردا چھن گئی، بہنوں کے سر سے ردا چھن گئی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اپنے ماں کی سواری پہ بیٹھ کر جب 11 محرم کو 5ویں امام اسیر ہوئے تو مقتل کربلا میں پہنچ کے تمام لاشوں کو اپنی نگاہوں سے ہمارے 5ویں امام نے دیکھا۔ بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ مصائب میں 5ویں امام کا ذکر کربلا میں کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا یہ اپنے بابا کا وارث ہے، امامت کو بچانا تھا، اس لیے 5ویں امام کو ہر جگہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جب برہنہ سر بیویاں چلی ہیں تو کربلا سے لے کے شام تک یہ منظر ہمارے اور آپ کے 5ویں امام نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ بس ایک بات سن لیں اور اسی سے رب دے کے مجلس کو تمام کروں گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہشام ابن عبد الملک نے ہمارے امام کو زہر دلوایا، زہر کے اثر سے ہمارا امام تڑپتا رہا۔ چھٹے امام کو بلا کے ہمارے 5ویں امام نے کچھ وصیت کی، غسل مجھے دینا۔ میں آپ کو کربلا لے چلنا چاہتا ہوں۔ اے جعفر اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اے جعفر اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کرنا۔ جزاک اللہ۔ 5ویں امام وصیت تو کر رہے ہیں، یہ کفن دینے کی وصیت کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہے تو کفن دے گا، یہ وصیت کیوں کہ غسل دینا ہے۔ ارے جب بیٹا ہے تو غسل دے گا۔ 5ویں امام کہیں گے نہیں، کربلا میں بیٹا تھا مگر بابا کو غسل نہ دے سکا، کفن نہ بنا سکا، ارے لاشا نہیں اٹھا سکا۔ بس عزادارو، تابوت برآمد ہونے سے پہلے ایک آخری فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ ان تمام وصیتوں میں امام محمد باقر کی سب سے اہم وصیت جسے علامہ مجلسی نے اپنے بہار میں لکھا ہے، فرمایا اے میرے لال جعفر، میری میراث میں سے 2 روایتیں ہیں، یہ اتنا وقف کرتا ہوں میں اپنی عزاداری کے لیے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ درہم مولا نے وقف کیا کہ کانٹینیو 10 سال تک میدان منا میں میری عزاداری برپا کی جائے۔ بس آخری بات ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے امام اپنے بابا کا تابوت اٹھائیں اور مجلس تمام کر رہا ہوں میں۔ 10 سال تک میدان منا میں میری عزاداری برپا کرنا، یہ چھٹے امام سے 5ویں امام نے وصیت کی۔ مولا جب بیٹا ہے تو عزاداری کرے گا۔ کہا میں سارے مناظر دیکھ چکا ہوں، اگر بیٹا ہائے بابا کہتا تھا تو پشت پہ تازیانے مارے جاتے تھے، اگر بیٹی ہائے بابا کہتی تھی تو رخسار پہ تماچے مارے جاتے تھے، اگر بہن ہائے بھیا کہتی تھی تو تازیانوں سے اذیت دی جاتی تھی۔ جزاک اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری فقرہ اور تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ پرسہ پیش کیجئے چھٹے امام کو۔ آج چھٹے امام 7 ذی الحجہ کو یتیم ہو گئے۔ ہمارا چھٹا امام آج یتیم ہو گیا۔ اپنے یتیموں کو آپ کیسے پرسہ دیتے ہیں مجھ سے بحث نہیں ہے، مگر آپ یتیم محمد باقر کو کیسا پرسہ دیتے ہیں؟ چھٹے امام آج یتیم ہوئے ہیں، بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مگر میں چھٹے امام سے کہوں گا بڑے اہتمام سے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا،
غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، بس تابوت آنے والا ہے۔ آج زیارت ناحیہ میں آپ کا امام زمانہ کہتا ہے سلام ہو میرا اس جد مظلوم پر، نہ جسے غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا، نہ جنازہ دفن کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ پانچویں امام کا تابوت آ رہا ہے، اٹھ کے بوسہ لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اور امام کو پرسہ دیجئے گا، اس لیے کہ یہ وہ غریب ہے جس کے قبر پہ اب بھی سایہ نہیں۔